أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ کے نام سے جو بہت رحم والا نہایت مہربان ہے. زمانے کی قسم کہ بے شک ہر انسان یقیناً گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. والعصر قسم ہے زمانے کی. انا بلا شبہ الانسان انسان لفی خسر البتہ خسارے میں ہے. الا سوائے الذین ان لوگوں کے جو آمنو ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی بالحق کی وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی بالصبر صبر کی. پیارے بھائیوں بہنوں، سورۃ العصر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں زمانے کی قسم کھائی ہے. تو زمانے سے مراد شب و روز کی، دن رات کی یہ گردش اور دن رات کا عدل بدل کر کے آنا. رات آ جاتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے اور دن آتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے. اسی طرح رات اور دن کا کبھی لمبا ہونا کبھی چھوٹا ہونا. تو زمانے سے مراد یہی زمانہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری پر دلالت کرتا ہے. اس لیے پروردگار نے قسم کھائی کہ قسم ہے زمانے کی. سورۃ العصر قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک مختصر اور جامع ترین سورت ہے. امام محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ العصر کے متعلق فرماتے ہیں اگر لوگ اس سورت میں غور و فکر کریں تو یہی سورت فقط ان کے لیے کافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے انسان یقیناً گھاٹے میں یعنی نقصان میں اور خسارے میں ہے. تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ انسان گھاٹے اور نقصان اور خسارے میں ہے اور اللہ رب العالمین بڑی مہربان ذات ہے. اس گھاٹے نقصان اور خسارے سے بچنے یا نکلنے یا اس سے محفوظ رہنے کا حل بھی بتا دیا. اللہ تعالیٰ مصیبت کے متعلق آگاہ بھی کر دیتے ہیں اور اللہ اس مصیبت سے نکلنے کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں. اللہ رب الرحمن نے یہ نہیں کیا کہ بتا دیتے کہ بھئی عذاب ہے، مصیبت ہے، وبال ہے، پریشانی ہے اور معاملہ سٹاپ کر دیتے، روک دیتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی مصیبت اور خسارے اور نقصان اور عذاب کے متعلق قبل از وقت آگاہ بھی کر دیتے ہیں اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیتے ہیں. اللہ رب العالمین کے متعلق ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنی مخلوق سے بڑا پیار کرنے والا ہے. اس لیے اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے ان 100 میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ اللہ رب العالمین نے اتارا. اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کے غضب پر غالب ہو چکی. تو یہ پروردگار کی رحمت ہے کہ اللہ نقصان اور مصیبت کے متعلق آگاہ بھی کرتا ہے اور پھر اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہے.
تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ انسان گھاٹے اور نقصان میں ہے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں تو گھاٹا اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندے کو نفع اس میں سے نہ ہو، اور جو اصل مال ہے وہ کبھی پورے کا پورا ضائع ہو جاتا ہے، کبھی اصل جو مال ہے اس میں سے بہت کچھ کاروبار کے اندر ختم ہو جاتا ہے، نفع بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بندہ اپنا اصل مال بھی کبھی کل کا کل اور کبھی کچھ اس میں سے ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ اب کسی کی زندگی 50 سال پر مبنی ہے، کوئی 20 سال کے لیے، کوئی 100 سال کے لیے، اور اگر ہم پیچھے کی زندگیوں کو دیکھیں تو کسی کو اللہ نے 1000 سال اور اس سے کم اور زیادہ زندگیاں دیں۔ تو ہمارے پاس جو راس المال ہے، جو اصل مال ہے، وہ ہماری زندگی ہے۔ اب نقصان کبھی یہ ہوگا کہ ہم نیک اعمال تھوڑے کر پائیں، ہمیں پوری طرح منافع حاصل نہ ہو، کبھی یہ ہوگا کہ اصل مال بھی برباد کر ڈالیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انسان گھاٹے میں، نقصان میں اور خسارے میں ہے۔ اب اس خسارے سے بچا کیسے جائے؟ اس کے لیے نمبر 1 ایمان لانا، اور نمبر 2 نیک اعمال کرنا، اور اسی طرح نمبر 3 ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرنا۔ تو یہ وہ کام ہیں، یہ 4 کام بن گئے، ہاں جی، جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں: ایمان، عمل صالح، اور وصیت بالحق اور وصیت بالصبر۔ تو یہ 4 کام جو کر لے گا وہ نقصان اور گھاٹے سے بچے گا، بلکہ وہ پوری طرح نفع حاصل کرنے والا ہوگا، ہاں جی، پوری طرح وہ نفع حاصل کرنے والا ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نفع میں اپنے فضل و رحمت کو بھی شامل کر لے گا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم، آپ دیکھ لیں، بازار سے سبزی خریدنے جاتے ہیں یا فروٹ خریدنے جاتے ہیں، ہم نے فروٹ خریدا، بیچنے والا جس کو 1 کلو وہ پڑ رہا ہے 20 روپے میں، منڈی میں اس نے خریدا، بازار لے کر آیا، کرایہ، اس کی دہاڑی مزدوری شامل کرنے کے بعد وہ اسے پڑ رہا ہے 20 روپے کا، جیسے آج کل ٹماٹر 20 روپے کلو ہے، اور جب ہم اس سے خریدتے ہیں تو 5 کلو اگر ہم خریدیں گے تو 100 روپے بن جاتے ہیں۔ تو یہ اس کو کیا ہوا، کاروبار میں اس کا اصل بھی بچ گیا اور اس نے اس پر نفع بھی حاصل کر لیا۔ اس طریقے پر کہ اگر اسے یہ 20 روپے پڑ رہا ہے اور وہ نفع کے ساتھ اسے 120 5 کلو بیچتا ہے تو 20 روپے اس کا نفع ہو گیا اور 100 روپے اس کا اصل ضربی اس کو حاصل ہو گیا۔ لیکن ایسا ہے کہ ہم نے اسے دیا ہے 150 روپے اور اس نے ہمیں واپس کرنے ہیں 30 روپے۔ لیکن کئی لوگ ماشاءاللہ بازار میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جی یہ غریب سبزی والا ہے، اس سے 30 روپے کیا لینے، ہم اس کو وہ 30 بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نفع یہ ہے کہ اصل مال پر آپ کو اضافی مل جائیں، اور اس پر اللہ کی فضل و رحمت یہ ہے کہ اللہ اپنی جناب سے بھی اس میں بہت کچھ عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ زندگی اللہ نے، یہ عمر اللہ نے ہمیں دی ہے، اور انسان اس زندگی میں سراسر گھاٹے اور نقصان میں ہے، اور نقصان سے بچنے والا کون ہوگا؟ جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی وصیت کریں۔ تو ایمان ہے تو نفع ہے، اگر ایمان نہیں تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اور نیک اعمال، ایمان اور اعمال یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ایمان ہے اور نیک اعمال کوئی نہیں تو بندہ گیا جہنم میں۔ اگر بندے کے پاس اعمال ہیں مگر ایمان نہیں ہے تو پھر بھی بندہ گیا جہنم میں۔ جیسا کہ اگر ہم اعمال میں دیکھ لیں، زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، نماز کا پڑھنا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا نبی علیہ السلام نے فرمایا کافر اور مشرک ہے، بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ۔
اور فرمایا فمن ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس پر قرآن کی آیات اور دیگر احادیث بھی موجود۔ ایمان ہے اور عمل نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد لوگوں نے سرے سے زکوٰۃ دینا یا خلیفہ وقت کو زکوٰۃ دینا انکار کر دیا۔ ہاں جی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے انہیں قتل کیا، ان کا مال لوٹ لیا۔ ایمان اور عمل یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے، ان کا چولی دامن کا ساتھ کہہ دے، ایک ہے اور دوسرا نہیں تو جو ہے وہ بھی بیکار۔ دونوں کا ہونا لازم ہے، ایمان بھی اور عمل بھی۔ بڑے بڑے کافر گزرے ہیں، ان کے بڑے بڑے نیک اعمال تھے مگر ایمان نہیں تھا، عمل کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ترازو ہی نہیں رکھنا، یعنی ان کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو کے پلڑوں میں ان کے اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ عمل تو ہے مگر ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایمان ہے اور عمل کوئی موجود نہیں ہے تو پھر بھی بندہ خسارے میں، یا ایمان ہے اور اعمال کے ساتھ جی نیک اعمال کے ساتھ وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ قبر میں بھی عذاب اور جہنم میں بھی عذاب موجود ہے اس کے لیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ فقط ایمان کافی ہے، ہاں جی، اور اعمال اس کے ساتھ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی اگر اعمال نہیں بھی ہے تب بھی وہ مومن کامل مومن ہے، ایسا نہیں ہے۔ اعمال اور ایمان لازم و ملزوم ہیں، ہاں جی، اعمال ایمان سے الگ نہیں ہیں بلکہ ایمان میں ہی داخل ہیں، جیسا کہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ اعمال سے جو ہے وہ ایمان بڑھتا ہے، اعمال سے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ زانی زنا کرتا ہے تو ایمان نکل کر باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ زنا سے یا بد اعمالیوں سے یا گناہ کبیرہ سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان خراب ہوتا ہے، ایمان دیمک زدہ ہوتا ہے۔ تو اعمال اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک ہے تو دوسرا بیکار، اور جب دونوں اکٹھے موجود ہوں تو تب یہ فائدہ مند ہے، ورنہ نہیں۔ پھر کسی کا ایمان کم ہوتا ہے، کسی کا ایمان زیادہ، کسی کا ایمان بالکل تازہ فریش ہوتا ہے تو کسی کا خراب اور بوسیدہ، ہاں جی، اور باسی اور دیمک زدہ اور گرد آلود خراب ایمان۔ اور فرمایا کہ ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ تو خسارے سے بچنے کے لیے کافی ہے کہ بندہ خود حق پر عمل کرے، بس اتنا نہیں بلکہ آگے دوسروں کو بھی حق بات پہنچائے۔ خود نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، خود نیکی کر لینا کافی نہیں ہے، دوسرے کو بھی حق بات کی طرف بلانا ہے۔ خود قرآن و حدیث پر عمل کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی چادر مطابق، اپنی استطاعت مطابق باقیوں کو بھی کتاب و سنت کی طرف بلانا ہے۔ حق کیا ہے؟ حق سے مراد وحی الہی ہے، یعنی اللہ کا قرآن اور اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان، نبی علیہ السلام کی حدیث، وحی الہی یہ ہے حق بات۔ تو کتاب و سنت پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، اور لوگوں کو بھی کتاب و سنت کی طرف بلانا ہے۔ خود بھی اللہ کو پوجنا ہے، اکیلا اللہ، اور دوسروں کو بھی ایک اللہ اکیلے کی عبادت کی طرف بلانا ہے۔ خود بھی نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے اور دوسروں کو بھی تقلید اور بزرگوں کی اندھی پیروی سے ہٹا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت پر لانا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اپنا چھوڑو مت، دوسروں کو چھیڑو مت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنا چھوڑو مت، دوسروں کو چھیڑو مت، یہ سراسر جہالت ہے۔ پیغمبروں نے کیا کیا؟ کیا خود کلمہ پڑھ کر بس آرام سے بیٹھ گئے؟ ہاں جی، پیغمبروں کے پیروکاروں نے کیا کیا؟ صحابہ نے کیا کیا؟ کیا خود کلمہ پڑھ کر بیٹھ گئے؟ نہیں، بلکہ فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ کیا فرمایا؟ ہاں جی، بہت بڑی پیاری بات فرمائی۔
تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جی نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے کیا کرتے ہو؟ روکتے ہو۔ تو معلوم ہوا خود نیکی کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو بھی کہنا ہے کہ کرو جی۔ خود برائی سے بچ جانا کافی نہیں ہے، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، دوسروں کو بھی برائیوں سے باز رکھنے کے لیے کہنا ہے، روکنا ہے، منع کرنا ہے جی۔ تو پھر ہے کام، ورنہ معاملہ بیکار ہے۔ تو فرمایا خسارے سے بچنا ہے تو ایمان لاؤ، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرو۔ اب نیک اعمال کو علیحدہ سے کیوں ذکر کیا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ لے آ کر، تاکہ نیک اعمال کی اہمیت بھی اپنی جگہ پر اجاگر ہو جائے۔ کیسے؟ کہ خود نیکی کی ہے نا تو امر بالمعروف بھی کرو، اب لوگوں کو بھی نیکی کا کہو، خود برائی سے بچے ہو۔ ہیں جی، فلم ڈرامہ نہیں دیکھتے ہو نا، تو باقیوں کو بھی بتاؤ کہ میاں فلم ڈرامہ دیکھ کر اپنا وقت ضائع مت کرو۔ اور اسی طرح ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنی ہے، کتاب و سنت پر عمل بھی کرو اور قرآن و حدیث کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دو۔ اب اس عمل اور دعوت کے نتیجے میں، عمل بھی ہے اور دعوت بھی ہے، عمل اور دعوت کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ لوگ دشمن بنیں گے، اس پر مصیبتیں آئیں گی جی۔ جیسے کہ ہمارا تجربہ ہے، اور سبحان اللہ تاریخ اسلام بھی بھری پڑی ہے، ہم ممبر و محراب پر خطبات دینے والے، درس دینے والے، تدریس کرنے والے، 22-25 سال سے الحمدللہ میں ممبر پر موجود ہوں، اور اس 22-25 سال کے اندر مجھے معلوم ہے کہ جب ہم نے سود کی مذمت کی تو سود خور اس کو ہم سے گلا ہوا، جب ہم نے بے نمازیوں کی مذمت کی تو بے نمازی کو ہم سے گلا ہوا، جب ہم نے بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھا تو دین سے دور لوگ وہ ہمارے لیے مصیبت بننے کی انہوں نے کوشش کی۔ اسی طرح دیگر معاملات۔ تو جب بندہ حق بات کی، لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف وصیت کرے اور کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کی طرف آنے کی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو اماموں کا منکر ہے ہیں؟ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بزرگوں کا انکار کرتا ہے، یہ تو بزرگوں کو نہیں مانتا، یہ تو پیغمبروں کو نہیں مانتا، یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتا۔ تو اس پر پھر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ اب یہاں کیا کرنا ہے؟ خود بھی صبر کرنا ہے، خود صبر کر لینا کافی نہ ہوگا، دوسروں کو بھی کہنا ہے کہ جناب صبر کرو۔ ہاں جی، صبر کے لیے ہم بیان کرتے ہیں اور کریں کہ جناب حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کی قوم نے کیا کیا۔ ہاں جی، آگے ہم چلیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کیا کیا، خود ان کے باپ آزر نے، بادشاہ نمرود مردود نے کیا کیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نے کیا کیا۔ ہاں جی، آپ کا بھلا ہو، حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ان کی امت اور قوم نے کیا کیا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی قوم اور ان کی امت نے کیا معاملہ کیا، آل یاسر کو اور بلال کو ہیں جی لا الہ الا اللہ پڑھنے پر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، سرداروں اور چودھریوں نے کیا کیا۔ تو بندہ جب حق قبول کر لیتا ہے، اگر نبی علیہ السلام فقط کلمہ پڑھ کے آرام سے ایک سائڈ پر بیٹھ جاتے نا، کسی نے آپ کو کچھ نہیں کہنا تھا، ٹھیک ہے جی اپنے آپ میں لگا ہے، لگے رہنے دو۔ لیکن جب آپ نے لوگوں کو کہا نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، ہاں جی حق بات کی، جب آپ نے لوگوں کو وصیت کی، سب سے پہلے آپ کا چچا ابو لہب کھڑا ہو گیا اور بڑی محفل اور مجلس میں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو بددعائیں دینے لگا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے اسے بددعا دی اور اللہ کی بددعا کا وہ میاں بیوی شکار ہو کر ہلاک ہوئے اور گئے جہنم، خلاص۔ تو جب خود کلمہ پڑھ لیتے تو لوگ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، لیکن جب آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو آپ پر خود مصیبتیں آئیں۔
آپ کے گلے مبارک میں، گردن مبارک میں کپڑا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی. ہاں جی، آپ علیہ السلام پر اونٹنی کی بچے دانی یا اونٹ کی اوجڑی آ کر رکھ دی گئی. پیارے نبی علیہ السلام کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی. ابو طالب کے پاس یہ چول بے وقوف ابو جہل اینڈ کمپنی کے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ایسا ہے کہ اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کرو، ہم اس کی گردن کاٹتے ہیں، اس کو قتل کرنا ہے، یہ گستاخ ہے، اور ہم میں سے آپ جس کا بیٹا لینا چاہیں وہ ہم آپ کو محمد کے بدلے دے دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے کتنے پاگل ہیں. ابو طالب نے بڑی پیاری بات کہی. افسوس انا للہ میں پڑھتا ہوں کہ ابو طالب صاحب ایمان نہیں لائے، لیکن ابو طالب کی بڑی قربانیاں ہیں. ابو طالب کی بڑی قربانیاں ہیں. انہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کا بہت دفاع کیا، آپ کو بڑا محفوظ شیلٹر فراہم کیا، آپ کا ڈیفنس کیا. یوں سمجھ لیجئے کہ ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر دفاع تھے. سبحان اللہ. اور جب ابو طالب فوت ہوئے تو اہل مکہ نے، ابو جہل اینڈ کمپنی نے ظلم و تشدد کی بھرمار کر دی. ابو طالب کہنے لگے اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے پالوں اور پوسوں، ظالموں میرے جگر گوشے کو لے کر اسے قتل کرنا چاہتے ہو. تو کیا تھا؟ یہی آگے صحابہ کرام کے ساتھ ہوا. کیوں ہوا؟ کہ انہوں نے حق کو قبول بھی کیا، نیک اعمال کیے، ایمان لائے، اور لوگوں کو بھی گھر جا کر چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچایا. صبر کی وصیت کرنی ہے ایک دوسرے کو، یعنی میں آپ کو صبر کی وصیت کروں، اور جب میں خود مصیبت میں دوچار ہو جاؤں آپ مجھے صبر کی وصیت کریں. صبر کا معنی ہے باندھنا اور روکنا، اور یہ صبر 3 قسموں پر مشتمل ہے. حق پر صبر کرنا یعنی کتاب و سنت پر ڈٹ جانا اور مسلسل اس کی پابندی کرنا، بھلے کوئی آپ کو شدت پسند کہے، ہیں جی، کوئی آپ کو کوئی سا بھی نام دے. اسی طرح صبر کی دوسری قسم برائی سے رکنا، شرک سے رکنا، گناہوں سے رک جانا. صبر کی تیسری قسم مصیبت کے وقت چیخنا، چلانا، ماتم کرنا، اس سے اپنے آپ کو دور کر لینا. یعنی مصیبت کے وقت ماتم نہ کرنا. ماتم نہ کریں تو پھر کیا کریں گے؟ مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا کا پڑھنا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اپنی خاص مہربانی کے ساتھ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو خسارے سے بچنے والے لوگ ہیں. ایمان بھی اللہ رب العالمین 24 کیرٹ کا دے، 24 کیرٹ کا خالص ایمان، اچھا ایمان، بہتر سے بہتر ایمان، اور اللہ نیک اعمال بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر دوسروں کو دعوت دین کی توفیق اور تبلیغ دین کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور جب مصیبت آئے تو ایک دوسرے کو ڈٹ جانے کی، دعوت دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.